سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ اس کہانی کو سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمانداری کا درجہ، The Status of Honesty۔ سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ کیا اس نے اس کی حفاظت کی ہے یا اسے ضائع کر دیا ہے۔ مشہور محقق ڈاکٹر تھامس لے نے انسانی کامیابی کی وجوہات اور عادات بیان کرتے ہوئے ایمانداری کو سرفہرست رکھا۔ ایک تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 98 کاروبار کرنے والے کامیاب افراد ایماندار ہوتے ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب یا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، ایمانداری اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمانداری کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو قبول نہ کریں جس پر آپ کی محنت نہیں ہوئی ہو، اور آپ اپنے حصے سے زیادہ لینے کے بارے میں نہ سوچیں۔ کامیاب افراد زندگی کے ہر معاملے میں ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سچائی اور ایمانداری کو معاشرے میں بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں ایمانداری نہ رہے، جھوٹ اور خیانت عام ہو جائے تو اس معاشرے کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گوٹلیب ڈٹ ویلر انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین نے ایک تحقیق کے نتائج بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک انسانی معاشرے میں ایمانداری کی موجودگی لازمی ہے اور معاشرے کے دیگر پرزے بھی ٹھیک طرح سے کام کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک معاشرے اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں ایمانداری اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ ایمانداری کی اس اہمیت کو جاننے کے باوجود ہمارے معاشرے میں اسے کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ آج کل اچھے خاصے پڑھے لکھے حتیٰ کہ بعض دیندار افراد بھی لوگوں کا حق تلف کرتے نظر آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ایمانداری کو پیسے کی حد تک محدود رکھتے ہیں، حالانکہ ایمانداری میں لوگوں کی بھلائی کی طرف بلانا، عہدے کی حفاظت کرنا، اچھا مشورہ دینا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور لوگوں میں انصاف کرنا بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگوں کا حکمران ان کا نگران ہے اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی غلام، ملازم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ بات واضح طور پر سمجھا دی گئی ہے کہ ہر انسان کا ایماندار ہونا کیوں ضروری ہے۔ روز محشر اللہ ہر انسان، مرد عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھیں گے کہ وہ اپنے معاملے میں کتنا سچا اور امین رہا ہے۔ اس طرح ایمانداری کا اطلاق ہر چھوٹے بڑے سیاسی، انتظامی، معاشی، معاشرتی اور گھریلو امور پر ہوتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اس لیے ہر فرد کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمانداری ایک ایسی خوبی ہے جسے معاشرے کے ہر فرد میں پیدا کیے بغیر معاشرے کو دھوکہ دہی، ظلم و زیادتی اور عدم اعتمادی جیسے مسائل سے نہیں نکالا جا سکتا، اور تمام دینی مسائل اور مال کی کثرت کے باوجود معاشرے میں امن و سکون کی زندگی گزارنے کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جس سے ہر دور میں لوگوں کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، سب کے لیے ایمانداری کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بن کر اس دنیا کو لوگوں کے رہنے کی بہتر جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس ضرورت کے پیش نظر جب تک معاشرے میں ایمانداری کی فضا کو قائم نہیں کیا جائے گا، تب تک اس دنیا کو بہتر بنانا ناممکن ہے۔ انسان اگر باہمی تعاون پر توجہ دیتے ہوئے ایمانداری کا مظاہرہ کرنے لگیں تو دنیا سے غربت کا نام و نشان مٹ کر رہ جائے گا۔ میں کامیاب ترین افراد کے مطالعے سے یہ بات جان کر کافی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا کہ دنیا میں موجود تقریباً ہر کامیاب انسان
انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، خاص طور پر غریب اور یتیم افراد کا بہت خیال رکھتا ہے، ان کے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے، اور یہ سب وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ ایسی مشترکہ سوچ ہے جو اکثر کامیاب افراد میں پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھتی ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے اپنا آپ لوگوں پر قربان کر دیا۔ آپ کی ساری ایمانداری اور نیک نیتی کی مثال آپ ہے۔ دین اسلام میں ایمانداری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث میں بار بار ایمانداری کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ سورۃ النساء۔ حدیث میں ہے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو ایمانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں۔ جس طرح قرآن و حدیث سمیت سائنسی تحقیق نے بھی بارہا ایمانداری پر زور دیا ہے اور اس سے معاشرے کی تشکیل و ترقی کے لیے لازمی جزو قرار دیا ہے، وہیں خیانت اور لوگوں کا حق مارنے سے بھی بار بار روکا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ بری عادت ہے جو کسی بھی معاشرے کی بربادی اور ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ خیانت سے مراد اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنا ہے، مثلا لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی بجائے ان کے ساتھ زیادتی برت رہے ہوں تو یہ خیانت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الانفال۔ جو کوئی بھی شخص اپنے معاملات میں خیانت کا مرتکب ہوگا اسے دنیا و آخرت میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ قانون ہے جسے اللہ نے انسانوں کی فلاح کے لیے مرتب کیا، اور اب اس سے غفلت برتنے پر انسان نہ تو اس دنیا میں کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہوگا۔ کامیاب افراد اپنے ہر عمل میں ایمانداری کے ساتھ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے احسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہی خوبی انہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ناکام افراد لوگوں کا حق مار کر وقتی کامیابی حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر جلد ہی ان کے دھوکے کا سرا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ناکامی کی گہرائیوں میں جا گرتے ہیں، جہاں سے نکلنا اکثر ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کامیاب زندگی کا خواب دیکھتے ہیں تو ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، اس عادت کو پکڑ لیں، یہ آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جائے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔